جنت ایک ایسی جادوئی دنیا ہے جو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے بنائی ہے۔ جنت اس وقت بھی موجود ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ساتویں آسمان پر ہے۔ جنت کی چوڑائی زمین و آسمان کی چوڑائی کے برابر ہے۔ جنت کے دروازے کی جو چوڑائی ہے وہ 500 سال کی مسافت ہے، اور وہ اتنا بڑا ہے کہ جب جنتی اس دروازے سے گزر کر جنت میں جائیں گے تو ان کی اتنی تعداد ہوگی کہ ان کی کثیر تعداد کی وجہ سے وہ اس دروازے سے آوازیں آئیں گی۔ ایک جنتی کا کندھا دوسرے جنتی کے کندھے کو اٹیچ ہو رہا ہوگا، اتنی جنتیوں کی تعداد زیادہ ہوگی۔ جب کوئی بھی جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو جائے گا اس کو کبھی بھی وہاں سے نہیں نکالا جائے گا، وہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی بڑی نعمتیں جو ہیں وہ ہیں انسان کبھی بھی وہاں پر بوڑھا ہی نہیں ہوگا، انسان کبھی بھی کمزور نہیں ہوگا، انسان ہمیشہ طاقتور رہے گا، انسان کو کبھی بھوک نہیں لگے گی، انسان کو کبھی بھی وہاں پیاس نہیں لگے گی، انسان تھکے گا نہیں، انسان کو موت نہیں آئے گی، انسان کو نیند نہیں آئے گی، انسان آرام کے لیے لیٹے گا۔ دن رات کا کنسیپٹ ہوگا، عرش معلیٰ سے ایک سبز کلر کی لائٹ نکلے گی، اسے پتہ چلے گا کہ اب رات کا وقت ہو گیا اور وہ آرام کرے گا۔ دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کو جنت کی کسی چیز کے ساتھ برابری اور مناسبت نہیں ہے۔ جنت میں ہر چیز اعلیٰ ہے دنیا سے۔ جنت میں ایک ادنا جنتی کی ایک عام حور جو ہے وہ اگر زمین و آسمان میں جھانکے تو اس کے حسن کی وجہ سے زمین و آسمان روشن ہو جائے، اور زمین و آسمان جنتی عورت کے جھانکنے کی وجہ سے خوشبو سے بھر جائیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر جنت کی حور اپنی ہتھیلی زمین و آسمان میں نکالے تو اس کے حسن و جمال کی وجہ سے انسان فتنے میں پڑ جائے۔ جنت کی ناخن جتنی چیز بھی زمین و آسمان میں اگر ظاہر ہو جائے تو زمین و آسمان اسے آراستہ ہو جائیں، اس کے حسن کی تاب نہ لا سکیں۔ اگر جنت کی حور سمندر کے کڑوے پانی میں اگر اپنا تھوک پھینک دے تو وہ شہد کی طرح میٹھا ہو جائے۔ اگر جنتی کا ایک کنگن زمین و آسمان میں ظاہر ہو تو وہ سورج کی روشنی کو مٹا دے جس طرح سورج ستاروں کی روشنی کو مٹا دیتا ہے۔ جنت کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے پردے حجاب اٹھا دے گا تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے دیدار سے بڑی نعمت کوئی ہوگی نہیں، اور وہ بڑی دیر تک اللہ تعالیٰ کا دیدار کرتا رہے گا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جنت میں وہ سب سے زیادہ عزت والا اور اکرام والا ہوگا جس کو صبح شام اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت کس طرح کی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے، ایک اینٹ چاندی کی ہے، اور اس کا جو گارا ہے وہ مشک کا ہے۔ جنت کی جو بجری ہے وہ موتی اور یاقوت کی ہے، اور اس کی جو مٹی ہے وہ مشک کی ہے۔ جو جنت میں داخل ہو جائے گا وہ اس میں ہمیشہ خوش رہے گا، وہ کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا، اور جنتی جنت میں نہ کبھی مرے گا اور نہ اس کے کبھی کپڑے میلے ہوں گے، اور جنتی ہمیشہ جنت میں 30 سال کی جوانی کی عمر میں رہے گا۔ جنتی کو کبھی بھی جنت میں نیند نہیں آئے گی اور نہ جنتی کو جنت میں موت آئے گی۔ جنت میں کبھی وہ پلیت نہیں ہوگا، جنت میں کبھی بھی اس کو پیشاب نہیں آئے گا، جنت میں کبھی بھی اس کو پخانہ نہیں آئے گا، اور جنت میں کبھی بھی اس کو زیر ناف بال، بغلوں کے بال، سینے کے بال، جسم میں ٹانگوں کے بال، کہیں بھی بال نہیں ہوں گے سوائے بھنوروں کے اور سر کے بالوں کے۔ داڑھی کے بال بھی نہیں ہوں گے، مونچھوں کے بال بھی نہیں ہوں گے۔ جنت میں جنتی کو تھوک نہیں آئے گا، جنت میں جنتی کو بلغم نہیں آئے گی، جنت میں جنتی کو کبھی بھی آنکھوں میں گید نہیں آئے گی، کسی قسم کی گندگی نہیں ہوگی۔ جنت میں جنتی کو کبھی بھی بھوک نہیں لگے گی، جنت میں جنتی کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ جو کچھ بھی کھائے گا پیے گا ایک ڈکار آئے گا اور وہ ہر چیز ہضم ہو جائے گی۔ جنت میں جنتی جو کچھ کھائے گا پیے گا وہ بس ذائقے کے لیے ہوگا۔
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں نیند نہیں ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بھی نیند موت کی بہن ہے، اس لیے نہ تو جنت میں نیند ہوگی نہ موت ہوگی۔ تو جنت میں انسان کرے گا کیا؟ اس کو بھوک بھی نہیں لگے گی، اس کو پیاس بھی نہیں لگے گی، اس کے زیر ناف وال کسی قسم کے بال بھی نہیں ہوں گے، کپڑے بھی نہیں پہننے پڑیں گے، رزق کمانا بھی نہیں پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے تخت لگا کر بیٹھے ہوں گے اپنی بیویوں کے ساتھ، اور وہ عیاشی کریں گے، وہ نعمتیں کھائیں گے، وہ لطف اندوز ہوں گے، وہ ہم بستری کریں گے۔ بس ان کو یہ جزا ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، جنت ہے۔ کسی بزرگ نے مولوی سے پوچھا، مولوی صاحب جنت میں حقہ ہوگا؟ اس نے اس کا تمکسر اڑایا۔ کسی نے کسی سے پوچھا عالم دین سے، جنت میں انٹرنیٹ ہوگا؟ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، جنت میں جو بھی وہ خواہش کرے گا اس کو پورا کر دیا جائے گا، کیونکہ جنت انسان کی خواہشات کو پورا کرنے کا نام جنت ہے۔ جنت اللہ نے بنا دی گئی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، جہنم بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، دونوں قریب ہیں، ساتویں آسمان پر ہے۔ ہر جنتی کو جنت میں 70 حوریں دی جائیں گی، اور دو جو عورتیں دی جائیں گی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہوں گی، اور جو کل ایک جنتی کو 72 بیویاں دی جائیں گی وہ ہمیشہ اس کی طرح ہم عمر ہی رہیں گی، 30 سال کی۔ نہ وہ بیمار ہوں گی، نہ وہ بوڑھی ہوں گی، نہ ان کا جنتیوں کے ساتھ پیار کم ہوگا، نہ وہ اکتائیں گی، نہ جنتی ان سے اکتائیں گے، نہ ان کا جی بھرے گا، نہ ان کو نیند آئے گی، نہ بھوک لگے گی، نہ پیاس لگے گی، نہ کوئی اور کام ہوگا، نہ نیند آئے گی۔ ہمیشہ وہ ایک دوسرے سے ہم بستری کرتے رہیں گے، پیار کرتے رہیں گے، اور ہم بستری کرنے کے بعد بھی نہانے کی نہیں ضرورت پڑے گی، نہ ان کے جسم سے کوئی مادہ خارج ہوگا، اور نہ ان کو پیشاب آئے گا، نہ پخانہ آئے گا۔ وہ ہر طرح کی عیاشی میں ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو کہتا ہے کہ یہ بہت بڑی جزا ہے جنت۔ دنیا میں جب بھی کوئی کنواری لڑکی سے شادی کرتا ہے اور وہ سہاگ رات کے بعد کنواری نہیں رہتی، پر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے ہی جنتی اپنی جنتی بیوی کے ساتھ یا حور کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو ہم بستری کرنے کے فوری بعد پھر سے وہ کنواری ہو جائے گی، اور یہ بھی جنت کی نعمتوں میں بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ اس کے لیے ہمیشہ کنواری رہے گی، جوان رہے گی، خوشبودار رہے گی، ہمیشہ اس کو اپنی طرف پیار کے لیے بلاتی رہے گی۔ جنت میں یہ بھی نعمت ہوگی کہ جنت کی نعمتوں سے دل ہی نہیں بھرے گا، دل اکتائے گا نہیں۔ دنیا میں جس طرح کی بھی نعمت ہو اس سے اس کا دل اکتا جاتا ہے۔ آپ جتنے بھی امیر ہوں، جتنے بھی حسین زندگی گزار رہے ہوں، آپ کا دل اکتا جاتا ہے۔ جنت سے دل نہیں بھرے گا، اور نہ جنتی کا اپنی بیویوں کے ساتھ پیار کم ہوگا، اور نہ جنتی کی بیویوں کا اپنے جنتی مرد کے ساتھ پیار کم ہوگا۔ ہمیشہ وہ ایک دوسرے کے تابع دار رہیں گے اور ہمیشہ عیاشی میں رہیں گے۔ سورۃ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جنتی ہمیشہ جنت میں عیش و نشاط کے مشغلے میں مشغول ہوں گے۔ اکثر علماء کہتے ہیں یہ عیش و نشاط کا مشغلہ جو ہے یہ ہم بستری والا ہی مشغلہ ہے، جس میں وہ ہمیشہ مصروف رہیں گے۔ اگر میاں بیوی میں سے میاں اس کا جہنم میں چلا جائے گا، بیوی اس کی جنت میں چلی جائے گی، تو اس بیوی کا کسی اور جنتی کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا۔ اگر ایک بیوی ہے، اس کا دنیا میں بار بار 3-4 مردوں کے ساتھ شادی ہوگی، اور وہ 3-4 مرد ہی نیک ہوں گے، تو اس کو اجازت دی جائے گی وہ 3-4 میں سے جس کے ساتھ چاہے رہ سکتی ہے۔ اسی طرح اگر خاوند کی بیوی جہنم میں چلی جاتی ہے، خاوند جنت میں چلا جاتا ہے، تو وہ جنتی کا ان 2 بیویوں کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا جن کے میاں جہنم میں چلے گئے تھے، یا ان کا دنیا میں نکاح ہی نہیں ہوا تھا۔ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ہر جنتی کو ہم بستری کے لیے جنت میں جو طاقت دی جائے گی وہ 100 بندے کے برابر ایک جنتی کو طاقت دی جائے گی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ،
جنت میں جنتی کو ایسا عضو تناسل دیا جائے گا جس سے وہ اپنی اگر 100 بیویوں کے ساتھ بھی سیکس کرے گا، پیار محبت کرے گا، ہم بستری کرے گا، تو اس کے ساتھ وہ اکتائے گا نہیں، اس کی لذت اور شہوت اور محبت اور پیار بڑھتا ہی جائے گا اور اس کا جی نہیں بھرے گا۔ ہم بستری کے بعد نہ جنتی مرد کے شرمگاہ سے کوئی چیز نکلے گی، نہ اس کی بیوی کے شرمگاہ سے کوئی چیز خارج ہوگی، اور نہ ان کو تھکاوٹ ہوگی، نہ ان کو بھوک لگے گی، اور نہ وہ اکتائیں گے، نہ ان کو نہانے کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ہمیشہ پاک اور باقرہ رہیں گے، اور وہ جنتی کی جو بیوی ہوگی وہ ہم بستری کے فوراً بعد پھر سے کنواری ہو جائے گی۔ اور جنتی جب اپنی جنتی حور کے ساتھ، بیویوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کتنے سال سیکس کرتے ہوئے نکل گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ کیا جنت میں ہم بستری ہوگی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جنت میں ہم بستری ہوگی۔ جب جنتی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری سے فارغ ہوگا تو اس کے بعد جنتی کی بیوی پھر سے پاک اور کنواری ہو جائے گی۔ صحیح ابن حبان حدیث نمبر 7402۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا جنتی جنت میں ہم بستری کریں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں جنتی ایک دن میں 100 کنواری لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری کرے گا۔ المعجم حدیث نمبر 5267۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جی ہاں جنتی جنت میں ہم بستری کریں گے، جنتی جنت میں ایسے عضو تناسل کے ساتھ ہم بستری کر دیں گے جن کے ساتھ لگاتار ہم بستری کرنے کے ساتھ وہ اکتاہٹ کا شکار ہی نہیں ہوں گے اور ان کی ہم بستری کی خواہش ختم نہیں ہوگی۔ وہ پے در پہ شہوت کی بے قراری اور جماع کی کامل لذت کے ساتھ پوری قوت کے ساتھ ہم بستری کریں گے۔ المعجم الکبیر حدیث نمبر 7674۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان ہے، ہر جنتی کو کھانے پینے اور ہم بستری کرنے کے لیے 100 مرد کے برابر طاقت دی جائے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل مجھے بتاؤ اللہ تعالیٰ نے حور عین کو کس چیز سے تخلیق فرمایا؟ جبرائیل علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے آئینہ حور کو عنبر اور زعفران کی شاخوں سے پیدا فرماتے ہیں، پھر ان کے اوپر خیمے نصب کر دیے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے پستانوں کو گورے رنگ کی کستوری سے پیدا کرتے ہیں اور پھر اسی پر باقی بدن کی بھی تعمیر کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک جنت میں ایک کھوکھلے موتی کا خیمہ ہوگا جس کی چوڑائی 10 میل ہے، اس کے ہر گوشے میں اس کے گھر والے ہوں گے اور دوسرے گوشے والے کو وہ نہ دیکھ سکیں گے، اور مومنین ان کے پاس چکر لگائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 منزلیں ہیں اور ہر 2 منزلوں کے درمیان فاصلہ ایسے ہے جیسے زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے، اور جنت الفردوس جنت میں اعلیٰ درجے کی جنت ہے۔ اس جنت سے 4 نہریں نکلتی ہیں، دودھ کی، شہد کی، شراب کی اور پانی کی۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش مبارک ہے، جب بھی اللہ تعالیٰ سے جنت مانگو جنت الفردوس ہی مانگو۔ جنت میں جنتی درخت اتنے بڑے ہیں کہ ان کا سائے کے نیچے اگر ایک سوار چلتا رہے تو 1000 سال تک اس کا سایہ نہ ختم ہو، اور جنت میں جنت کے درخت ان کی شاخیں سونے کی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں آئینہ حور کی محفلیں سجتی ہیں اور وہ اپنی آوازیں بلند کرتی ہیں، مخلوق نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی۔
کہتی ہیں کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، کبھی ہم کو فنا نہیں ہے، اور ہم خوش رہنے والیاں ہیں، کبھی غمگین نہ ہوں گی، ہم راضی رہنے والیاں ہیں، کبھی ناراض نہیں ہوں گی۔ اسے خوشخبری ہو جو ہمارا ہو اور ہم اس کے ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، جنت میں پانی، شہد، دودھ اور شراب کا دریا ہے، جن سے آگے نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنتی لوگ بغیر بال والے صاف بدن، سرمگی یعنی سرما لگی آنکھوں والے ہوں گے، نہ ان کی جوانی ختم ہو، نہ ان کے کپڑے گلیں۔ جنتیوں کا قد قامت حضرت آدم علیہ السلام کے مشابہ ہوگا، شکل و صورت حضرت یوسف علیہ السلام اور دل حضرت ایوب علیہ السلام کی مثل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے، جبکہ جنت میں موت نہیں ہوگی، لہذا نیند بھی نہیں ہوگی۔ جنت میں ہر جنتی عربی زبان بولے گا۔ جنتی لباس ریشمی بوٹی کا ایک درخت ہوگا جس سے جنتی لباس تیار ہوگا۔ ایک عربی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جنت میں اونٹ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ اگر اللہ کریم تجھے جنت میں داخل فرما دے گا تو وہاں تیرے لیے ہر وہ چیز ہوگی جو تیرے دل میں چاہے اور آنکھیں پسند کرے۔ جنت کی نہروں میں زیادہ مشہور کوثر سبیل ہے۔ کہا جاتا ہے جو ان میں پانی بہے گا وہ شہد اور دودھ جیسا ہی ہوگا۔ ان کو شراب طہورہ، پینے کی پاکیزہ چیز کہا گیا ہے۔ قرآن میں نہروں کی تعداد کا کوئی ذکر نہیں۔ کوثر کے متعلقہ بعض علماء کا خیال ہے کہ وہ نہر نہیں، حوض ہے۔ قیامت کے دن نیک لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں کوثر کا پانی پئیں گے، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساقی کوثر بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں ایک سورت کوثر بھی ہے۔ جنت میں اعلیٰ ترین نعمت خدا کا دیدار بھی ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آدم اور حوا کی آزمائش کے لیے نکالا گیا تھا۔ جنت کے کل 8 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ جو ہے وہ دارالخلد ہے، اس میں عام لوگوں کے واسطے جگہ ہے۔ دوسرا دارالاسلام جو فقیر اور صابروں کا مقام ہے۔ جنت میں تیسرا درجہ دارالمقام ہے جو مالدار شکر گزاروں کا مقام ہے۔ چوتھا درجہ عدن ہے، یہ عابدوں، زاہدوں، غازیوں اور سخیوں اور اماموں کے واسطے تیار کیا گیا ہے۔ دارالقرار، یہ جنت میں وہ مقام ہے جس میں حافظ قرآن اور عالم دین رہیں گے۔ جنت النعیم، یہ شہیدوں اور مؤذنوں کے لیے مقام ہے۔ اور 7واں درجہ جنت المعاوی جو شہدائے اکبر، محسنین اور اولیاء کرام کا مقام ہے۔ یہ جنت الفردوس جو مقام رسولوں اور علماء عالمین کی جگہ ہے۔ جنت میں خدمت کرنے کے لیے چاروں طرف خوبصورت لڑکے دست بدستہ ہر وقت حاضر ہیں۔ اسلامی اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرا چینل ضرب الاسلام سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے نشان کو آن